کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابع الرباع افسانہ نگار سبین علی پیدائش 8 فروری فیصل آباد پاکستان تعلیم MSc زرعی یونیورسٹی فیصل آباد 1999 تصانیف ہلدی بیچاری کیا کرے افسانے ای بک افسانہ کتن والی سود کو مختلف رنگوں میں رنگ کر امتزاج اور توازن کو صغرا مائی جانیں کس طرح قائم رکھتی تھی، یہ بھی کسی کے علم میں نہیں تھا۔ کچی آبادی میں بسنے کے بجائے جولاہوں کے اس مختصر کنبے نے جھگی پر بڑی نہر اور راج باغ کے بیچ میں موجود جگہ پر کیوں ڈال رکھی تھی؟ پہلے پہل یہ علاقہ مضافات میں شمار کیا جاتا تھا، مگر کچھ سال بعد ہی شہر کے اندر شامل ہو چکا تھا۔ ٹیکے جولاہے کی انگلیاں پاور لوموں کے بیم سے اترے ویستانے کو بل دے کر سوٹ بٹنے کی عادی ہو چکی تھیں کہ خواہ وہ حقے کی تازہ چلم کو کش لگا رہا ہوتا، کسی گاہک کو اپنی چرب زبانی سے گھیر کر حصوں کی افادیت کے دلائل دے رہا ہوتا۔ اس کی ٹیڑھی انگلیاں مسلسل گولے گھماتی اور بل دیتی رہتیں۔ ایک ہی لڑکا تھا جو ویونگ فیکٹری میں وائنڈر پر بانے بھرتا تھا۔ اگر کھیسی جتنی کا کوئی گاہک مل جاتا تو ان کی آبائی کھڈی چلتی، ورنہ فیکا جولا سوٹ بٹ کر چارپائیاں بننے والا باندھ بنا ڈالتا۔ بابا فیکا اور صغرا، جسے عرف عام میں سب مائی جولا ہی کہتے تھے، فیصل آباد شہر میں بس کر خود کو قدرے آسودہ محسوس کرنے لگے تھے۔ پاور لومز کی کثرت میں انہیں نہ صرف سوت آسانی سے دستیاب ہوتا، بلکہ دستی کھڈی پر بنی دریا کھیں اور چھتیاں بھی آسانی سے بک جاتی۔ صغرا جولاہی اور بابے ٹیکے پر بڑھاپے کی آمد تھی۔ ان کی انگلیوں پر سوتر کے لوگوں کو بل دیتے اور تانے بانے میں الجھتے گٹھے پڑ چکے تھے۔ مائی دبلی پتلی اور چست تھی، ہر کام بڑی محنت اور نفاست سے کرتی۔ تیکھے نقوش مگر رنگ دھوپ میں جل کر سیاہی مائل ہو چکا تھا۔ بڑی روشن آنکھیں، جس کی نظر عمر کے ساتھ کمزور ہو رہی تھی، بال کہیں سفید کہیں سیاہ کہیں لال مہندی کے آثار کا پتہ بتاتے تھے۔ اکثر چھوٹے پھولوں والے پرنٹ کا گول گلے والا کرتا، جس کے اطراف میں جیبیں لگی ہوتیں، اور سادہ شلوار پہنتی۔ ایک ہاتھ میں کانچ کا موٹا کڑا، انگلیوں میں مختلف رنگوں کے کانچ کے چھلے اور کانوں میں چاندی کی بالیاں پہنے رکھتی۔ اس کی انگلیوں پر پرکھوں کا ہنر تھا تو فطرت میں رنگوں کے استعمال اور نمونے بنانے کی صلاحیت بدیہت میں تھی۔ عام جھگی کو اس نے نفاست سے سجایا ہوا تھا۔ لال اینٹوں کے فرش پر جیومیٹری کے اشکال والے نمونوں سے مزید صاف ستھری دری پڑی ہوتی۔ جھگی کے دروازے پر پڑا پھولدار پردہ مٹی کا چولہا، جس پر نقش نگار بنے تھے۔ چھوٹی دیواریں اور گانچنی سے لیپ کیے ہوئے پیندے والے چمکتے برتن، غرض کہ جھگی کی ہر چیز اس کی نفاست کی گواہی دیتی تھی۔ اس سال سردی کی شدید لہر اور نہر کنارے پڑنے والے گہرے دھند کے نمونے تحفے دے چکی تھی۔ کھاس کھاس کر بدحال ہو جاتا تو بلغم کے ساتھ کبھی چوبنی کبھی اٹھنی جتنا خون بھی لگا ہوتا۔ دھیرے دھیرے اس کا وجود متروک سکوں کی مانند ختم ہوتا جا رہا تھا۔ کھڈی پر باریک تانا چڑھانے کا کام آسان ان کے لڑکوں کو بھولے کیوں نہیں آتا تھا۔ اب اگر بابا فیکا کسی طرح تانا باندھ دیتا تو بھولا کھڈی پر سادہ بنائی کر دیتا۔ گھر کی صفائی ستھرائی اور ہانڈی چولہا کرتے وقت مائی بہت شوق سے ریڈیو سنتی۔ کئی خبریں اور باتیں تو اس کے لیے بالکل انوکھی اور حیرانی کا باعث ہوتیں۔ کبھی مائی یہ سنتی تو دھیان اپنے چہرے پر نمودار ہوتی جھریوں کی طرف بھی چلا جاتا۔ ستر منڈی اور ملوں سے لے کر ٹیکے جولاہے تک ایک وقت میں سب لوگوں کا روزگار خوب پھلا پھولا تھا۔ ہفتے میں ایک دن بجلی کا ناغہ ہوتا۔ کسی علاقے میں یہ ناغہ جمعے کو ہوتا، کسی علاقے میں اتوار کو۔ اس دن مزدور کی ہفتہ وار چھٹی ہوتی ہے۔ ہر مزدور کم سہی لیکن رات کو دہاڑی لے کر گھر آتا، مگر یہ سب اس رفتار سے نمو پذیر نہ رہا۔ ریڈیو ساندل پر پنجابی پروگرام میزبان اکثر کہا کرتا، محنت کش اس قوم کا ہاتھ ہے۔ کئی بار یہ سن کر اس کی سوچوں کا تانا باندھا جاتا، مجھے جولاہی کے ان ہاتھوں نے کتنے سوت بنے ہیں، پر جھگی سے باہر درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں اور بہتی نہر پر ان کا کیا حق؟
پھر سوچتی کہ ملک کی بڑی بڑی باتوں پر اور آنے والے وقت پر اس کا اتنا ہی اختیار ہے جتنا گھاس کا موسموں پر۔ سورج اپنا سفر مختصر یا طویل کرتے وقت گھاس سے صلاح مشورہ کبھی نہیں کرتا۔ گھاس خود کو موسموں کے مطابق ڈھال لیتی ہے۔ غیر محسوس طریقے سے پاؤڈر کا زہر پورے شہر یا شاید پورے ملک کے رگوں میں اتارا جا رہا تھا۔ مائی جولائی کو تو ملک کے طول و عرض کا اندازہ نہ تھا، نہ ہی شہروں کے نام یاد تھے۔ اس غریب نے تو پاس ہی صدیوں سے بسنے والے شہر لاہور تک نہ دیکھا تھا۔ سنا کرتی تھی جسے لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا ہی نہیں۔ تو کئی بار تو دل ہی دل میں ارادہ کرتی کہ اگر اس بار اچھی بچت ہوئی تو داتا دربار کا عرس دیکھنے کے بہانے ہی لاہور شہر دیکھ لے گی، مگر اس سے اتنا علم ضرور تھا کہ لڑکوں بالوں اور دیہڑی پر کام کرنے والے غریب مزدور کی کثیر تعداد آہستہ آہستہ ہیروئن کی پڑیوں کے نشے میں عادی ہو چکی تھی، جن میں بھولا بھی شامل تھا۔ اس کے وجود کے نکورے سکے دیا سلائی کی آنچ پر دہکتے، سفید سے سیاہ ہوتے پاؤڈر کو اپنے اندر تحلیل کرتے کھوٹے ہوتے جا رہے تھے۔ کبھی وہ سوچتی اگر یہ سب اسے نظر آ رہا تو بڑوں کو بھی نظر آتا ہوگا۔ ایک دن کوئی جادو کی چھڑی گھمائیں گے تو جیسے یہ پڑیاں گلی گلی بکنے لگی تھیں، ایک دن اچانک غائب بھی ہو جائیں گی۔ اس کا بھولا جو اب وائنڈر پر بھرنے کا کام قدم نکلنے کی وجہ سے چھوڑ چکا ہے، پھر سے اپنے باپ کی کھڈی سنبھال لے گا۔ انہی دنوں فقہ الجولا گرمیوں کا موسم سے آنے قبل مٹی میں جا سمایا۔ بھولا کبھی لوموں پر کام کرتا تو کبھی سوت بٹ دیتا۔ کہیں تو اس کو کہیں 100 روپیہ دہاڑی ملتی، جس میں سے 50 روپے کی پڑی آ جاتی۔ اگر پڑی نہ پیتا تو سارا بدن ٹوٹنے لگتا اور وہ ماہی بے آب کی مانند تڑپتا مٹی میں پلٹیاں مار لیٹا رہتا اور ہائے ہائے کرتا رہتا۔ مائی جولائی سے اکلوتی اولاد کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی۔ اس مجبور میں اجرت پر کبھی کسی کی چارپائیوں کے سنگے نکال آتی تو کہیں کسی کے گھر میں رضائیوں کے بھر آتی کہ جسم و جان کا رشتہ برقرار رہے۔ کچھ عرصے تو اس طرح چلتا رہا، مگر جب بھولا بالکل ہی کام سے جانے لگا تو مائی جولائی نے ہمت پکڑی کہ کس طرح کھڈی پھر سے چلنے لگے۔ بی بی جی ہم ہنرمند ہیں، بھیک مانگ کر نہیں کھاتے، رب سونے کا کرم ہے، کھڈی کی صورت میں روزی کی آس لگائی ہوئی ہے، بس اتنی حسرت ہے کہ کہیں سے یہ سوتر مل جائے تو مہینوں کا بیکار پڑا بھولا کھڈی جوڑ لے۔ مائی جولائی آسماں سے منت سماجت کر رہی تھی۔ آسماں ایک کالج میں تاریخ کی لیکچرار تھی۔ اکثر گھر کے کام کاج کے لیے اسے کام کرنے والی کی ضرورت پیش آتی رہتی۔ مائی جولائی کئی بار ان کی رضائیاں نگل چکی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ آسماں بی بی کے میاں کی ویونگ فیکٹری ہے تو مائی نے بڑی آس لگاتے ہوئے اپنا دکھڑا کہہ سنایا۔ آسماں خدا ترس عورت تھی، اسے مائی جولائی کے سب حالات کا علم تھا، تو دل میں اس غریب کی عورت کے لیے ہمدردی بھی جاگ اٹھی۔ مائی کیسو کا تو رواج کم ہوتا جا رہا ہے، اچھا خیر میں تمہیں فیکٹری سے ویسٹ منگوا دوں گی، تم دیکھ لینا اس سے کیا بنتا ہے۔ آسماں نے مائی جولائی کو دلاسا دیا۔ کچھ دن بعد آسماں کے گھر سے جولائی سوت لے کر نکلی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں کچھ اور ادھورے خواب پھر سے بننے لگیں۔ جھکی کی طرف اٹھتے ہر قدم کے ساتھ ازلی تفکرات کے تانے خوابوں کا بانا جوڑتی رہی۔ اس کے بار بھولے کا علاج کرا لے گی، کچی آبادی میں کوئی 2.5 مرلے کا مکان بھی لے لے گی، بھولے کے سر پر سہرا سجے گا تو سونا آنگن کھل اٹھے گا۔ بھولا جو اپنے نشے کی لت سے تنگ آ چکا تھا، مگر جان چھڑانے کا کوئی راستہ اس کے سامنے نہیں تھا، سو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اگر موٹے بانے کے ساتھ ایک دن میں ایک دری بنا لیتا تو 100 روپے کی بچت لازمی تھی۔ مائی جولائی نے اپنے ماہر انگلیوں سے تانا بننا شروع کیا تو بھولا بھی ساتھ لگ گیا۔ بانے کے لیے مائی نے سوت کو لال، نیلے، پیلے، جامنی اور کالے رنگوں کے رنگ کے ڈیزائن میں بھولے کو سمجھانا شروع کیے۔ بھولا جو پاور لوموں پر کام کرنے کی وجہ سے دستی کھڈی پر ڈیزائن والے کھیس دریاں بنانا اچھی طرح سیکھ نہیں پایا تھا، ایک معفول بنا ماں کی ہدایت پر عمل کرتا رہا۔ جب دیگر کی بانگ کے ساتھ دری کھڈی سے اتاری تو طمانینت کا احساس اس کی ساری تھکن میں اتر گیا۔ تخلیقی رنگوں میں امید کی کرن تھی۔ مائی نے اگلے ہی دن دری بغل میں دابی اور آسماں بی بی کے گھر پہنچ گئی۔ کھڈی چالو ہونے پر اس کی خوشی دیدنی تھی۔ اس کا پہلا خواب تعبیر ہونے جا رہا تھا۔ آسماں جسے آرٹ کی کچھ سمجھ بوجھ بھی تھی، بوڑھی پڑھ جولائی کی فنکارانہ چابک دستی اور نفاست اور رنگوں کا استعمال دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مائی کی چوٹ نشانے پر تھی، اس نے جان لیا تھا کہ اپنے ہنر کو بدلتے وقت کے ساتھ ہم آہنگ کرنے میں اس کی بقا ہے۔ اپنی اجرت لیتے ہوئے مائی نے بڑی امید کے ساتھ آسماں سے ایک اور تقاضا کیا، بی بی جی اگر تسی برا نہ مانو تو اپنے کالج کی دوسری ثانیوں کو بھی میری بنی دریاں دکھانا، تاڑی مہربانی نال غریبی کا آٹا دال لگا رہے گا۔ اچھا مائی تم ایسا کرو، کچھ دریاں بنا کر تیار کرو،
2 ہفتے بعد میری کچھ سہیلیاں آ رہی ہیں، اس دن سب کو وہ دریا دکھانا، شاید بک جائیں۔ آسماں نے ہمدردی میں حامی بھرتے ہوئے کہا، پر بی بی جی روز 50 روپے تو بھولے کی پڑی کہ چائیں بڑی نہ ہو تو ملے وہ کھڈی پر بھی نہ کھلوچ سکے۔ مائی نے فکرمندی سے کہا، مائی جتنا مجھ سے ہو سکا میں تیرا ساتھ دے رہی ہوں، تیرے بیٹے کا کہیں سے علاج ہو جاتا تو اچھا تھا۔ آسماں نے تعصب سے کہا، بی بی اللہ وارث۔ صغرا نے بڑی حوصلے سے امید بھرے لہجے میں جواب دیا۔ بھولے نے بھی جی جان سے ماں کا ساتھ دیا۔ اس کی بنی دریاں کچھ منفرد نمونوں کو بنا اور کچھ آسماں کی مدد کی وجہ سے خوب بکی۔ اس کی کئی کولیگز نے مائی جولائی سے اپنی پسند کے مطابق سائز دے کر مختلف طرز کے کھیس اور دریاں بنوائیں۔ آسماں کے دل میں مائی جوئی کے فن اور مشقت کی وجہ سے جو انسیت اور ہمدردی پیدا ہو چکی تھی وہ صغرا کے لیے بڑی آسرے سے کم نہ تھی۔ جسے سمجھنے سے قبل ایک بار چراغ پوری تمکن سے جگمگاتا ہے، اسی طرح کچھ عرصے بجھنے سے پہلے چراغ پوری تمکنت سے جگمگاتا ہے، اسی طرح کچھ عرصے سے اس کا ہنر بھی جگمگایا۔ بھولے نے خراب صحت کے باوجود اپنی ماں کا ساتھ نبھاتے ہوئے منفرد سے منفرد نمونے بنائے، گویا اپنی محنت کا سارا نچوڑ اور مائی کے فن کی ساری مہارت کھڈی میں ڈال کر کوئی عجوبے تخلیق کرنے بیٹھا ہو۔ مائی کی خوابوں کی ایک نیا جزیرہ مل گیا تھا۔ کبھی خواب دیکھتی کہ اس کی بنی دریوں کی مانگ سارے شہر میں، کبھی خواب میں ڈھیر سارے سوت نظر آتا تو کبھی بے شمار رنگوں، کبھی ایک کے بجائے 2 کھڈیاں نظر آتی، لیکن خوابوں کے برعکس بھولے کے دن بدن کمزور ہوتی صورت حقیقت بن کر سامنے موجود ہوتی۔ جب آسماں کو شوگر کا مرض لاحق ہوا تو اسے ڈاکٹر نے صبح سویرے واک کرنے کی تاکید کی تھی۔ اکثر وہ نہر کنارے بنے ٹریک پر چہل قدمی کرنے چلی جاتی، جہاں بہت سے لوگ موجود ہوتے۔ بڑی سڑک کے ساتھ والی نہر سے کچھ آگے جا کر راجباغ نکلتی، وہاں قریب ہی مائی جولائی کی جھوپڑی تھی۔ ایک بار وہ مائی جولائی کی جھوپڑی میں گئی تو اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں ہی جکڑ لیا۔ بوڑھی عورت کا اکلوتا سہارا بیٹا بھولا سوکھ کر ڈھانچہ بنتا جا رہا تھا، اندر کو دھسی ہوئی آنکھیں، سوکھے چمڑے جیسی جلد، ہاتھ زرد چہرہ۔ آسماں کو لگا جیسے وہ میوزیم میں رکھا کسی فاقہ کش قدیم سنگی مجسمہ دیکھ رہی ہو۔ بھولے سے باریک کھیسن پہلے ہی نہیں بنتے تھے، اب موٹے سوت رنگین دریاں بنانا بھی اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ صغرا اپنے ناتواں کندھوں پر جوان بیٹے کا بوجھ بڑی استقامت سے اٹھائے ہوئے تھے۔ بھولا کا کہیں آنا جانا اور جھوپڑی سے نکلنا بہت محدود ہو چکا تھا۔ صغرا خود ہی منت کرتی اور کسی طرح پیسے بچا کر اس کے لیے پڑی لے آتی۔ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو نشہ ٹوٹنے پر بری طرح تڑپ کر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ محنت و مشقت کی آدھی سے زائد کمائی اس طرح لٹ جاتی، پھر وہ اپنی ہمت کو کسی مشکل وقت کے لیے بچائی نقدی کی مانند جوڑ رکھتی۔ لوگوں کے سامنے وہ بھولے کی کمزوری کا تو روتی، نہ ہی نشہ کرنے پر اس کی برائی کرتی۔ سیارات میں اپنے آنچل میں چمکتے ہوں یا گرہن لگے ہوں، چاند سمیٹ ہی لیتی ہے۔ گھر گھر جا کر دریاں منتیں کر کے بیچتی اور سوچتی کہ ساری بیویاں یک طرح کی کیوں نہیں ہوتی، گلی کوچوں کی خاک چھانتی مائی کی طرح باتیں سنتی۔ مائی جولائی، جھلی کملی، سوکھا دان، نمانی کئی ناموں سے مخاطب کی جاتی، مگر مائی جولائی تو جیسے بحری ہو چکی تھی، تو اسے بس اتنا پتہ تھا کہ دریاں بیچنا اور پڑیاں خریدنا ہے۔ وہ اکثر یہ خواب دیکھتی کہ اور کبھی خواب دکھا دیا جاتا کہ گھوڑے پر سوار کوئی شہزادہ آئے گا جو پلک جھپکتے میں اس کے بھولے کو چنگا کر دے گا، پھر اپنی جادوئی چھڑی گھمائے گا اور ساری پڑیاں ایک دم غائب ہو جائیں گی۔ اس کی کمزور ہاتھوں میں بنی مزید دریاں ہر ڈرائنگ روم کی زینت بنیں گی۔ اس سے اندازہ تھا کہ صرف اپنی تعبیر ناممکن جیسی بن چکی ہے۔ پھر سارا دن وہ اپنے خواب کو خود ہی سچ کرنے کے عمل سے جٹی رہتی۔ اس کی خودداری اپنی انگلیوں پر مان برقرار تھا، نہ پیٹ کا تنور بھی بھرنے کو ہتھیلی پھیلانا کون سا مشکل تھا۔ آسماں ریفریشر کورس پر لاہور گئی، کئی دنوں بعد لوٹی تو پھر وہ اپنی نوکری گھریار کی مصروفیت میں گم ہو گئی۔ چند ایک بار دل میں خیال آیا کہ مائی کا پتہ کرے، لیکن خیال ہی رہا۔ کئی مہینوں بعد جب مائی کے گھر آئی، تھکی ماندی، مکمسل اور کمزور، ایسا لگ رہا تھا کہ روئی کی پونی کے بجائے کسی نے مائی کا وجود تکلے کی سوئی پر پرو ڈالا ہو۔ سمندری جیسی ڈھونگی آنکھوں کے گرد کالی ریت کی لکیریں زمانوں کے تھکا دینے والے سفر کا احوال بیان کر رہی تھیں۔ جھریوں کی چادر اوڑھے کالی جلد کی سلوٹیں جسم کا لباس بنی تھیں۔ آسماں کی اس حالت کو دیکھ کر افسردگی سے پوچھنے لگی، مائی یہ کیا حالت بنا لی، اور اب تیرے بھولے کا حال تو دیکھ۔ جس پر مائی جولائی نے کہا، بی بی جی کیا بتاؤں، تو اس کا ہاتھ پانی میں خود کرتی ہوں نامراد پڑی جو پینے لگا، جوگا بھی نہیں رہے گا، منجی سے جا لگا۔ صغرا نے ایک آہ بھری سمندر میں گرداب اٹھا اور پاتال میں
اتر گیا۔ یہ لو کچھ پیسے رکھ لو۔ آسماں نے چند نوٹ اس کی طرف بڑھائے۔ نہ بیبی جی، پیسے رہنے دیں، پڑی تو مل رہی، پڑھ لے کر کیا کرنی؟ آٹا کسی چکی اٹی میں نہیں مل رہا۔ آپ تو سارے سال جوگنگ اکٹھی لے رکھتی ہیں، بس اپنی ڈری سے تھوڑا سا آٹا ڈال دیو۔ یہ کہتے ہوئے مائی کے کندھے جھکے ہوئے تھے اور حسرت بھری نگاہیں اس کی انگلیوں کے گٹھوں پر جمی تھیں۔ آسماں نے آٹا لا کر ساتھ دیا اور چلتے چلتے زبردستی چند روپے بھی مٹھی میں تھما دیے۔ انہی دنوں آسماں کو کسی دوسرے شہر ٹرانسفر ہو کر جانا پڑا۔ واپسی فیصل آباد تبادلے کے لیے 3-4 مہینے کتے ہی پاپڑ بیلا اور دفتروں کی خاک چھانی، تب جا کر دوسرے گرلز کالج میں پوسٹنگ ہوئی۔ اسی جھنجھٹ میں کئی مہینوں تک مائی کی کوئی خبر نہ لے سکی۔ ایک دن گوالے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ مائی جولائی کا بھولا چل بسا۔ اس نے دل میں ارادہ کیا کہ خود جا کر مائی جولائی سے تعزیت کرے گی۔ اگلے ہی روز شام کے وقت اس کے بچے نے باہر کھانے اور گھومنے کا پروگرام بنایا۔ اس کے میاں نے انہیں بالکل نئے تعمیر ہوئے کینال پارک میں ریسٹورنٹ میں لے آئے۔ کھانے کے بعد بچے ادھر ادھر کھیلنے لگے۔ آسماں کے دل کو ہڑک لگی ہوئی تھی۔ اس کے اندازے کے مطابق وہ ریسٹورنٹ جھگی کے قریب ہی بنا تھا۔ اسی تلاش میں وہ نہر کے ساتھ چلتی چلتی کافی آگے نکل آئی۔ پرانی راج باغ کے ساتھ جو علاقے کی جھگی کا دامن نشان تک مٹا دیا گیا تھا۔ کھڈی کلیاں کھودی جگہ برابر تھی جس پر تازہ گھاس اگا دی گئی۔ مختلف کیاریوں میں موسمی پھول کو اپنے بہار دکھا رہے تھے۔ نہر کنارے ساری گرین بیلٹ دیکھنے والوں کو خوبصورت نظارے دکھا رہی تھی۔ جہاں کبھی جھگی ہوا کرتی تھی اس جگہ ریسٹورنٹ کے مونوگرام والا سیمنٹ کا بینچ نصب تھا۔ آسماں نے حیران ہو کر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اینک اتار کر شیشے سے فلالے کے نرم رومال سے صاف کیا، پھر دوبارہ اینک لگا کر گہری نظر سے ادھر ادھر دیکھا اور لڑکھڑا کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ دیس سائیں تیرے چرخے نے اج کتلیا کتن والی نو